في كلامه اللذيذ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ رب العزت نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس انسان کی قیمتی زندگی کے مقاصد ہیں فضول اور بیکار اس کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی تخلیق، اس کی پیدائش، پھر اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ، پھر اس کے معاملات، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے اوپر اس پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے حقوق ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کامیابی، نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے، یہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اس کو پیدا کرنے کے کیا مقاصد ہیں، اس کے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے اور راستے کون سے ہیں، تو پھر یقیناً یہ انسان بھٹک چکا ہے، یہ گمراہی کا شکار ہو چکا ہے، اور یہ کامیابی اور نجات والے راستے کو چھوڑ چکا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، سورہ ملک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا سلسلہ رکھا، موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے کر آزمائے، ایکم، تم میں سے کون سا وہ شخص ہے، احسن عملا، جو احسن، اچھے اور نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں فلسفہ زندگی ہے، اور پھر زندگی کے بعد یہی فلسفہ موت ہے کہ میں اور آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو
اور ہماری نسلوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور امتوں کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا بس کھا لیا پی لیا، زندگی کے 4 دن موج مستی کے اندر گزار دیے، اپنی منمانیاں کرتے رہے، دن ہوا نہ دن کے مقصد کا پتہ چلا، رات ہوئی نہ رات کی تاریکیوں اور اندھیروں کے تقاضوں اور مقاصد کا پتہ چلا؟ اسی طرح بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا آ گیا، زندگی کی کئی بہاریں 60-70 سال کی گزار کر قبر کی وادی میں چلا گیا۔ اس کو کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں اس کے اوپر جو نازل فرمائیں، اس کو عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی، نعمتیں دینے کا مقصد کیا تھا؟ بس جیسا دنیا میں آیا ویسے ہی چلا گیا، نہ اس کے آنے سے کوئی فرق پڑا نہ اس کے جانے سے کوئی فرق پڑا۔ یہ قبر کی وادی میں چلا گیا، نیک اعمال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، اس نے اسلام پر عمل نہیں کیا، اس نے اقامت دین کے لیے کام نہیں کیا، اس نے اشاعت دین کے لیے کوئی محنت، کوئی توجہ، کوئی غور، کوئی فکر نہیں کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول بیکار پیدا کر دیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی امانت ہے، زندگی کے شب و روز یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ تو جب مالک اور خالق کے عطا کردہ وہ شب و روز ہیں، وہ ایک ایک سانس اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ جوانی، یہ بڑھاپا، یہ بچپن کی موج بہار، یہ ساری اللہ کی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، اور نعمتیں اتنی کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ نے ان ساری چیزوں کا حساب بھی لینا ہے، ان کا محاسبہ بھی کیا جانا ہے، ان کا حساب بھی کیا جانا ہے کہ یہ جوانی دی تھی کس لیے دی تھی، اس جوانی کے مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد عقل و دانش کی یہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا بہترین عہدے پر فائز ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی حجت نہیں ہے کہ میرے پاس عقل نہیں تھی، مجھے شعور نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد یہ دلیل، یہ حجت بھی ختم ہو گئی، اب اس کو بڑھاپا، سیانا پن، دانا پن، عقل مندی والی زندگی دے دی گئی۔ اب عقل مندی والی زندگی اس کو سیانا پن کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اللہ نے اس کے لیے زمین پیدا کی، زمین کو بچھا دیا، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی پیدا کیا وہ سارے کا سارا اس کے لیے پیدا کیا، اور اس کے لیے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرما دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صرف تمہیں ہی اس نے پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، پھر ان کے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، پھر ان کے باپ دادا کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا، تمہاری نسلوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ جب تم روزے رکھو گے، جب تم نفل و نوافل ادا کرو گے، جب تم نمازیں پڑھو گے، جب تم صدقہ خیرات کرو گے، جب تم ذکر اذکار کرو گے، جب تم قرآن کی تلاوتیں کرو گے، جب تم جناب نفل و نوافل کی ادائیگی کرو گے، لعلکم تتقون، اس اللہ کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، تمہارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، اور عبادت کی وجہ سے جب اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو گیا تو پھر دنیا آخرت میں تمہارے لیے نجات اور کامیابی ہو جائے گی۔
اللہ کے قرآن کے دو ٹوک موقف ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے قرآن کے دو ٹوک اعلان ہیں، واضح اعلان ہیں۔ اللہ کے قرآن نے تو واضح کر دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ نے ذکر کو نازل فرمایا اور حکم دے دیا اور مقصد بیان کر دیا۔ اے پیغمبر، آپ پر قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو جب ان ساری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا، انسان کی پیدائش کا، انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد نیک اعمال ہیں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے آگے قیام، رکوع اور سجود کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا اور رحمت کو سمیٹنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، پھر اس خوشنودی کی وجہ سے، اللہ کی رضا اور رحمت کی وجہ سے، پھر ان عبادات کی وجہ سے، پھر اس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہونا ہے، پھر اس تقوی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے گا، پھر یہ اللہ کا تعلق بنایا ہوا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا مضبوط تعلق انسان کی دنیا بھی کامیاب کرے گا، انسان کی برزخی زندگی، قبر والی زندگی بھی یہ کامیاب کرے گا، اور انسان کی اخروی زندگی جو لا محدود ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ بھی کامیابی ہوگی تو اسی تعلق کی بنیاد پر ہوگی۔ اور پھر نیک اعمال کی بھی ونڈ ہے، نیک اعمال کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے، نیک اعمال کی بھی اللہ رب العزت نے عظمت، فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ نیک اعمال بھی اس کے کام آئیں گے جس کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، جس کا ایمان درست ہوگا، اس کے نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، ورنہ انسان کے اعمال بھی اس کے کام نہیں آئیں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال کو، انسان کی نیکیوں کو تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ پھر اللہ کے قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پسندیدہ عیش و عشرت والی من پسند زندگی کے اندر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا وزن کم ہو گیا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزے نہیں رکھتا تھا، حج کی طرف رغبت نہیں کرتا تھا، مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، ذکر و اذکار کی رغبت نہیں تھی، تلاوت قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تھا، صدقہ و خیرات نہیں تھا، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، بس دنیا ہی دنیا تھی، دنیا کے تعلقات اس کے بڑے تھے، دنیا میں اس کا سٹیٹس، مقام اور مرتبہ بڑا تھا، ووٹ بینک اس کا بڑا تھا، اس کی واقفیت بڑی تھی، اس کا تعارف بڑا تھا، اس کا بینک بیلنس بڑا تھا، اس کی کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلے بڑے تھے، اس کے تعلقات بڑے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، یہ ساری کی ساری زندگی تگ و دو کے اندر جد و جہد اور کوشش میں لگا رہا کہ میرا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے، کوٹھیاں، گاڑیاں، بنگلوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے، میں پراپرٹی کے نام پہ مختلف پلاٹس اور مختلف کوٹھیاں خریدتا چلا جاؤں، میں اپنی دنیا کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جاؤں، پھر اس سے بہتر بناتا چلا جاؤں، کثرت کے اندر لگا رہا، یہ بچپن بھی گزار گیا، یہ جوانی بھی گزار گیا، یہ بڑھاپا بھی گزار گیا، اسی تگ و دو کے اندر، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، مال کی کثرت میں، مال کی کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، وہ اتنی کثرت تھی اور اتنی غفلت تھی تمہیں جوانی بڑھاپا بھی یاد نہ رہا، حتیٰ زرتم المقابر، اسی کثرت کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہے حتیٰ کہ قبروں میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ تم قبرستان کی زینت میں بن گئے کہ میرے بغیر میرے خاندان کا کیا بنے گا، میرے بغیر جناب میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میں تو رات لیٹ نائٹ بھی اپنے کاروبار کو ٹائم دیتا ہوں، میں تو سارا دن بھی اپنی دکان پہ رہتا ہوں، میرے بغیر میرا کاروبار۔ او میرے بھائیوں، جب میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، یہ دنیا کے کاروبار اس وقت بھی چلتے تھے، جب میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ دنیا کے کاروبار اس وقت بھی چلتے رہیں گے، جب میرے
میرا اور آپ کا نام و نشان دنیا میں نہیں تھا، تب بھی یہ دنیا کی زندگی بہترین چلتی تھی۔ جب میں اور آپ من و من مٹی کے نیچے چلے جائیں گے تو پھر بھی یہ دنیا کی زندگی، دنیا کے کاروبار، بزنس، ملازمتیں، یہ دنیا کی دکانیں، یہ دنیا کے معاملات پھر بھی چلتے رہیں گے۔ یہ ہمارے ذہنوں کے اندر جو وہم بیٹھ گیا ہے نا، شیطان نے جو وسوسے ڈال دیے ہیں نا، تو نے دکان بند کر دی، نماز کی طرف چلا گیا تو تیرے بزنس کا کیا بنے گا، تیرے گھر کی کفالت کا کیا بنے گا، تیرے خاندان کا کیا بنے گا؟ اگر تو نے جناب یہ کام نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو عبادت کے لیے آ گیا، تو اتنا وقت دے دے گا، تو نماز تراویح کے لیے 2 گھنٹے دے دے گا، تو نماز جمعے کے لیے اپنے کاروبار کو بند کر کے آ جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ وقت نکال لے، اپنی مصروفیت میں سے میری عبادت کے لیے وقت دے لے، املا صدر کا غنا، میں تیرے سینے کو، تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور جب تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری، محتاجی، ننگ کو دور کر دوں گا، میں تیری فقیریاں ختم کر دوں گا، میں تیری محتاجیاں ختم کر دوں گا۔ نہیں نہ ہوتی محتاجی دوری، سارا دن بھی کام کرتے ہیں وہ فقیری، فقر دور نہیں ہوتا، ساری رات اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں وہ فقر دور نہیں ہوتا۔ جناب گھر کے سارے افراد، کوئی ذمہ داری پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب اپنی جاب اور ملازمت پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب اپنی دکان پہ لگا ہوا ہے، کسی نے اپنا بزنس اور کاروبار چھیڑا ہوا ہے، پھر بھی جب ضرب تقسیم کی جاتی ہے تو یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے، یہ خسارہ ہے، یہ پوری نہیں پڑتی، یہ آ گیا، یہ چلا گیا، نہیں نہ فقیریاں ختم ہوتی، نہیں نہ اللہ کا قرآن، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے محتاجیاں ختم نہیں نہ ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ جب وقت والے کو وقت نہیں نہ دیا جائے گا تو اللہ وقت بھی نہیں، وقت کے اندر برکتیں بھی نہیں ڈالے گا۔ جب مال، اسباب، دنیا، دولت، خزانے، رزق، ہر چیز کے مالک کو بندہ ٹائم نہیں نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ پھر فقیری، محتاجی، ننگ ختم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، تو نے اپنی مصروفیت میں سے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو نے اپنی مصروفیت میں سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے لیے ٹائم مینجمنٹ نہ کی، تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نہ آیا، تو اپنے ڈائجسٹ کہانیوں، قصوں کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کی طرف راغب نہ ہوا، تو اپنی زبان پر دنیا داری کے اشعار، گانے بجانے کی بجائے قرآن کی تلاوت جاری کرنے پہ کامیاب نہ ہوا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیات سے بھر دوں گا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، کام کام کام، دن رات کام، صبح بھی کام پہ لگا ہوا ہے، شام کو بھی کام پہ لگا ہوا ہے، دن بھی کام میں گزرتا ہے، رات بھی کام پہ، اور نہ بھئی اتنا کام نہ کیا کرو، کیوں کرتے ہو؟ اور جی آفت صاحب کیا کریں، پوری نہیں پڑتی، مجبوری ہے، بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی، بیٹیاں پڑھتی ہیں ان کی فیسز دینی ہوتی ہیں، بیٹے پڑھتے ہیں ان کے اخراجات ہیں، بڑا بیٹا باہر گیا ہوا ہے اس کے معاملات ہیں، چھوٹا بیٹا یہاں کاروبار کر رہا ہے اس کے معاملات ہیں، وہ بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے پوری نہیں پڑتی۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دوں گا، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری فقیری، محتاجی کو ختم بھی نہیں کروں گا، میں تیری محتاجگیوں کو ختم نہیں کروں گا، میں تیرے ننگ کو ختم نہیں کروں گا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو بھلایا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کو جوانی اس لیے دی گئی تھی، اس کو بڑھاپا اس لیے دیا گیا تھا، اس کو زندگی اس لیے دی گئی تھی، اس کو سانسیں اس لیے دی گئی تھی، اس پر نعمتیں اس لیے کی گئی تھی، اس کو طاقتیں اس لیے دی گئی تھی کہ رب کے سامنے قیام کرے، رب
رب کے سامنے رکوع کی حالت میں گزارے، رب کے سامنے سجدے کرے، یہ وقت نکالے عبادت کے لیے، اپنی دنیا داری بھی کرے، لیکن جب رب کی عبادت کا وقت ہو اپنی دنیا داری کو چھوڑ کر عبادت کی طرف آ جائے، عبادت کر کے پھر اپنی دنیا داری میں چلا جائے، پھر رزق حلال کمانے میں چلا جائے، پھر اپنی بیوی بچوں کے پیٹ پالنے میں چلا جائے، پھر اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں چلا جائے، لیکن ان ذمہ داریوں کے اندر اللہ کو نہ بھول جائے۔ پھر ان نیک اعمال کے بل بوتے پر اللہ نے جنت کا داخلہ رکھا ہے، اور انسان کی منزل جنت ہے۔ انسان جو سودا کرتا ہے نا، تجارت کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کی زندگی کی سانسوں کا نتیجہ، اس کی زندگی کی سانسوں کی قیمت جنت ہے، اس کی جناب جوانی کی قیمت جنت ہے، اس کا سیانا پن، اس کا بڑھاپا، اس کی قیمت جنت ہے۔ اگر یہ جنت سے کم قیمت پہ سودا کر لیتا ہے تو پھر یہ گھاٹے والا سودا ہے، یہ نقصان والا سودا، کیونکہ اس کی منزل ہی جنت ہے۔ جنت میں ہی اس کو بھیجا گیا تھا، جنت سے ہی اس کو دنیا میں بھیجا گیا، نکالا گیا، پھر دوبارہ اس کا ٹھکانہ جنت ہی بنایا گیا ہے نا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے مومنوں سے سودا کر لیا ہے، خرید لیا ہے، ان کے مال بھی لے لیے، ان کی جانیں بھی لے لی، بان لهم الجنہ، اور انسان کے مال اور جان کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دی۔ اور جنت میں کیسے جائے گا انسان؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں، عقیدے کی درستگی کرتے ہیں، ایمان کی درستگی کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اللہ کی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ شریعت اور کتابوں پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بھیجے ہوئے مقرب ترین لوگ اللہ کے نبیوں پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی ایک فوج ہے جو ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں، ان ملائکہ پر بھی ایمان لے آتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، یقین حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، قیامت بھی برپا ہوگی، اللہ نے جو تقدیر لکھ دی ہے وہ اچھی ہے اس کے حق میں یا بری ہے، اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے نہیں رہتے، بے عملی کی زندگی نہیں گزارتے، غفلت والی زندگی نہیں گزارتے، پھر اپنی دنیا داری میں مگن نہیں رہتے، پھر جناب اس کو ہوش و حواس کھو نہیں بیٹھتے کہ اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ ایمان لانے کے بعد عمل الصالحات، ان کی زندگی کا بنیادی مقصد نیک اعمال ہیں، وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہوگا ایمان لانے کا؟ اس کو نیک اعمال کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جی روزے رکھتے ہیں، یہ جی تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، یہ بندے تو ایسے ہیں جب دیکھیں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، یہ تو ذکر اذکار بھی بڑا کرتے ہیں، یہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ تو اپنی فصل میں سے عشر بھی نکالتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ 2.5% زکوٰۃ لے کر، اللہ ان سے 20واں حصہ عشر لے کر، اللہ ان سے 24 گھنٹوں میں صرف 5 نمازیں لے کر، اللہ اپنے قرآن کی تلاوت کے بدلے میں یہ لے کر، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اس کے بدلے میں جنتوں میں ان کی مہمان نوازیاں کرے گا۔ کون سی جنت؟ یہ دنیا کے کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی فیز کا نام نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی پراپرٹی، یہ ماڈل نہیں ہے، یہ دنیا کا کوئی کالونی نہیں ہے، بلکہ جنت کیا ہے؟ موضع شبر فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی ایک بلشت زمین، یا فرمایا موضع صوت فی الجنہ، دوسری روایت میں جنت میں ایک کوڑے کے برابر زمین، ایک چھانٹے کے برابر زمین، دنیا اور دنیا کی دولتیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کی بادشاہتیں، دنیا کے خزانے، مال و متاع، ہیرے جواہرات، یہ ساری کی ساری دنیا سے زیادہ بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔
وہ جنت اللہ نے دینی ہے اس کو، کس کے بدلے میں؟ اس کی نیکیوں کے بدلے میں، اس کے نیک اعمال کے بدلے میں۔ اور جنت میں جانے والے جو 4 گروہ ہیں نا، 4 گروہ، ان چاروں گروہوں میں ایک بنیادی بات مشترک سارے گروہوں کے اندر ہے۔ پہلا گروہ جنت میں جانے والا لا حساب علیہم، جن پر حساب و کتاب ہی نہیں ہے، جن کا پروٹوکول اتنا ہے، جن کی زندگی اتنی بہترین گزری ہے، جن کی سانسیں ہی ایسی اچھی گزری ہیں۔ والسابقون السابقون، ایسے سبقت لے جانے والے اللہ نے ان کا حساب کتاب ہی ختم کر کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے اولاد کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی اس گروہ میں شامل فرمائے۔ یہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ۔ جنت میں جانے والا دوسرا گروہ واصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، جن کی نیکیاں جن کے گناہوں سے بڑھ جائیں گی۔ گناہ بھی تھے لیکن کم تھے، نیکیاں زیادہ تھیں۔ گناہ تو تھے، نافرمانی تھی، لیکن نیک عمل ان سے زیادہ تھے۔ نیک اعمال کی وجہ سے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں زیادہ ہو گئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں چلے گئے۔ یہ جنت میں جانے والا دوسرا گروہ ہے۔ جنت میں جانے والا تیسرا گروہ، جن کے پاس نیکیاں تو تھی لیکن گناہ بھی ہو جاتے تھے۔ جب ان کا حساب کتاب ہوا، جب نامہ اعمال تولا گیا، جب وزن رکھا گیا، جب ترازو قائم کیا گیا، تو ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے۔ مقام اعراف پر اللہ نے ان کو ٹھہرا دیا، یہ اصحاب الاعراف بن گئے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں جنت ہے، دوسری طرف دیکھتے ہیں جہنم ہے۔ جنت کی طرف دیکھ کر دعائیں کرتے ہیں، جہنم کی طرف دیکھتے ہیں تو پناہ مانگتے ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم ہوگا وہاں رہیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اور جنت میں داخل ہونے والا چوتھا گروہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی جنتی جنت اور جہنمی جہنم میں ٹھہرے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جہنم سے ہر اس بندے کو نکال لو جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر ایمان ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ 3 ہاتھ جہنم سے بھر کر لوگوں کے جنت میں داخل کرے گا، جس کو ہم بوک کہتے ہیں نا، بوک تین چلو، اللہ وہ بھرے گا اپنی رحمت سے نوازے گا۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تھے تو کلمہ گو، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تھے تو عقیدہ توحید والے، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تھے تو مومن اور موحد، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہ ان کو جہنم میں لے گئے۔ اب ان کی سزا پوری ہو چکی ہے، اب اللہ اپنی رحمت سے ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اللہ ان کو نہر حیات میں ڈالے گا، دوبارہ تر و تازہ فریش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ان کو جنت میں بھیجے گا، اور آخری جنتی جس کو سب سے آخر میں جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے، اللہ اس سے فرمائیں گے، کہیں گے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ وہ ساری خواہشات مانگ کے تھک جائے گا۔ پھر اللہ اس کو یاد کروائیں گے یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، یہ بھی مانگ لے، وہ بھی مانگتا رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے جا پوری دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ تجھے جنت عطا کر دی گئی۔ یہ وہ بندہ ہے جو آخری جنتی، اور جو پہلے حلے میں چلے گئے، جو پہلے گروہ اور پہلے گروپ اور پہلے جماعت میں چلے گئے، اللہ کتنی بڑی جنتیں دے گا۔ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی اس کی ہی بادشاہت ہوگی، جہاں تک وہ دیکھے گا سلطنتیں تو اس کی ہوں گی۔ اور کیسا کمال ہے، ابو داؤد اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت کے کچھ محل، کچھ کوٹھیاں، کچھ اپارٹمنٹ ایسے بھی بنائے ہیں، اندر بیٹھ کے باہر کے نظارے ہو رہے ہیں، باہر باغات میں پھرتے ہوئے اندر کے نظارے ہو رہے ہیں۔ یہ خوبی دنیا کی کوٹھیوں، بنگلوں، گاڑیوں، دنیا کے مکانوں میں نہیں ہے نا، یہ جنت کے مکانوں میں۔ ایک عربی دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایسی خوبصورت کوٹھیاں، اندر بیٹھا ہو تو باہر کا نظارہ ہو جائے گا، باہر کھڑا ہو تو اندر اپنے محلات کو دیکھ سکے گا، میرے ڈرائنگ روم میں کیا ہے، میرے بیڈ روم میں کیا ہے، میرے کچن میں کیا ہے، میرے فلاں میں کیا دیکھ سکے گا۔ لمن ہی یا رسول اللہ، وہ عربی بدو دیہاتی اٹھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ کس کو اللہ نے دینے ہیں؟
آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں، لمن طاب الکلام، بولتا ہے تو میٹھا بولتا ہے، بولتا ہے تو ٹھنڈا بولتا ہے، بولتا ہے تو اچھا بولتا ہے، بولتا ہے تو نرم بولتا ہے، لمن طاب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، فرضی روزوں کے ساتھ نفلی بھی روزے رکھتا ہے، اور جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو یہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ جس کے پاس یہ 4 خوبیاں ہیں، جنت اللہ نے اس کو ایسی دینی ہے، کوٹھیاں بنگلے اللہ نے اس کو ایسے دینے ہیں، اندر سے بیٹھ کر باہر دیکھ سکے گا، یرا ظاہرھا من باطنھا و باطنھا من ظاہرھا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر ایسی ڈبل سٹوریاں، ایسے غرف، ایسے بالا خانے ہیں کہ اللہ یہ اس بندے کو عطا کرے گا۔ یہ ہے انسان کی قدر، یہ ایک مومن مسلمان کی قدر، پھر اس کے نیک اعمال کی قدر، پھر اس کی نیکیوں کی قدر، پھر اعمال کی قبولیت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشادات فرما دیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر شرائط بیان کر دی، لیکن معاملہ کیا ہے، ہم تو لگے ہیں نا دنیا کے وسوسوں، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی رونقوں میں پڑے ہوئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ مورزون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت تو قریب آیا ہوا ہے، لیکن یہ اپنی غفلت کے اندر ہی پھر رہے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں میں عرض کر رہا تھا جب چوتھے گروہ کو نکال کر دنیا جنت میں بھیجا جائے گا نا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں 14ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو پھر کافر کہیں گے، یہودی کہیں گے، عیسائی کہیں گے، بدھ مت کہیں گے، مجوسی کہیں گے، پارسی کہیں گے، ملحد بے دین ایتھسٹ لوگ کہیں گے جن کا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان یقین نہیں ہے، کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم بھی جہنم سے نکال لیے جاتے۔ یہ ہے کلمے کا فائدہ، یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا فائدہ، یہ ہے اسلام کا فائدہ، یہ ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کا فائدہ۔ جب وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ تو جنت کی چابی ہے، فرمایا بالکل جنت کی چابی ہے، لیکن جنت کی چابی اور ہر چابی کے دندان ہوتے ہیں، ولیکن وَلَهُ سِنَانٌ، ہر چابی کے دندے ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کلمے والی چابی کے دندے ہیں، جس کے پاس یہ عمل موجود ہوں گے اس کے پاس ایسی چابی ہے جس سے تالا کھل جائے گا، اور جس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیک عمل والے دندان نہیں ہوں گے اس کے پاس ایسی چابی ہے جس سے تالا نہیں کھلے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے، ورنہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، سورۃ عصر نازل فرمائی اللہ نے، والعصر، عصر کے وقت کی قسم ہے یا زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی انسان خسارے کے اندر، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسانیت خسارے کے اندر ہے، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے سے بچ گئے، گھاٹے۔ یہ کوئی خسارہ پراپرٹی کا خسارہ نہیں ہے، یہ کوئی زمیندارے کا خسارہ نہیں ہے کہ سبزی میں گھاٹا پڑ گیا، مکئی اور گندم میں، کپاس میں گھاٹا آ گیا، تربوز اور خربوزے کی فصل میں نقصان، یہ خسارہ نہیں، اور نہ میرے بھائیو یہ کوئی طالب علم کا خسارہ ہے کہ فیل ہو گیا، اب جناب اگلے سال پھر اسی کلاس میں رہنا پڑے گا، نہ یہ دکان کا خسارہ ہے، نہ یہ جاب اور ملازمت کا خسارہ ہے، نہ بزنس کا خسارہ، کاروبار کا خسارہ ہے، یہ خسارہ گھاٹا زندگی کا گھاٹا ہے، زندگی کا خسارہ ہے کہ جس کو یہ خسارہ پڑ گیا اس کی ساری زندگی ہی برباد ہوگی۔
اس کی تو ساری زندگی ہی ہلاک ہو گئی، زندگی برباد ہو گئی، 60 70 80 90 100 سال کی بھی زندگی تھی وہ بھی برباد ہو گئی، کیونکہ یہ خسارے میں چلا گیا۔ اس کے پاس 4 باتیں نہیں تھیں، اس کے پاس 4 خوبیاں نہیں تھیں، اس کے پاس 4 چیزیں نہیں تھیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب سے پہلے یہ ایمان والا اور نیک اعمال والا نہیں تھا۔ خوش فہمی کے اندر میرے جیسا مبتلا رہے تو رہے، کوئی گل نہیں، اسی بھی نمازیاں نالوں چنگے ہاں، جڑے پہلیاں صفاں پڑھتے ہیں اسی انہاں نالوں بڑے چنگے ہاں، اور روزے داراں نالوں اسی چنگے ہاں، اور جناب حج کرن والے حج کر کے چھرے ماردے نے اسی انہاں نالوں چنگے ہاں، زکات دین والوں بھی اسی چنگے ہاں، اسی کسے نال ظلم نہیں کریدا، اسی کسے تے زیادتی نہیں کریدی، اسی کسے دا نقصان نہیں کریدا، اے جناب صدقے خیرات والے نال اسی چنگے ہاں، اسی رزق حرام نہیں کھائیدا۔ اس طرح کی خوش فہمیوں میں جتنا مرضی پڑا رہے، اگر اس کے پاس نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ ایمان لائے پھر عمل الصالحات۔ ایمان کیا لائے؟ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لے؟ نہیں میرے بھائی، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے، لا الہ الا اللہ کی شرائط کو پورا کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اللہ کو ہی خالق مانے، کسی اور کو خالق نہ مانے، اللہ کو رازق مانے، کسی اور کو رازق نہ مانے، اللہ کو مالک مانے، کسی اور کو مالک نہ مانے، اللہ کی ناموں پر، اللہ کے اسماء اور صفات، اللہ کے اختیارات کو تسلیم کرے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورۃ الکہف ہے کہ جو رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور دوسرا کام وہ یہ کرے کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرے، نہ کسی بابے کو، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی زندہ کو، نہ کسی مردہ کو، نہ کسی نیک کو، نہ کسی برے کو، نہ کسی طاقتور کو، نہ کسی کمزور کو، وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا لے کہ اللہ کے اندر بھی یہ خوبیاں، یہ اختیار، یہ صفات ہیں، وہ ان کے اندر بھی جڑے بڑے بڑے اختیارات، بڑے کرنے والے، بھرنے والے، دھرنے والے تھے۔ اور رب کا قرآن دوسری جگہ سورۃ انبیاء میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اس حال میں کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید کی درستگی ہے، اس کے پاس ایمان ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، فلا کفران لسعیہ، اللہ اس کی محنتوں کی ناقدری نہیں کرے گا۔ مومن بندے کی محنت کی اللہ ناقدری نہیں کرے گا، اس کی نمازوں کی بے قدری نہیں ہوگی، اس کے روزوں کی بے قدری نہیں ہوگی، اس کے حج اور زکوٰۃ کی بے قدری نہیں ہوگی۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے نا، اسی کو بنیاد بنایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، گناہ کرتا چلا جائے، تو گناہ کرتا چلا جائے، اتنے گناہ تیرے ہو جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں تھا، تو شرک کرنے والا نہیں تھا، تو غیر کے در پہ جھکنے والا نہیں تھا، تو غیر کے آستانے پہ چڑھاوے چڑھانے والا نہیں تھا، تو غیر کے آگے جا کر سجدہ ریز ہونے والا نہیں تھا، تو غیر کی قبر پر جا کے طواف کرنے والا نہیں تھا، ثم لقیتنی لا تشرک باللہ شیئا، میرے در پہ اس شرط پر آ جا کے شرک نہیں کرتا، لاتیتک بقرابہا مغفرۃ، زمین سے آسمان کر تک تیرے سارے گناہ ختم کر کے ان کی جگہ پہ مغفرت اور نیکیوں کو بھر دوں گا۔ یہ ہے ایمان کی قدر، یہ ہے ایمان کی دولت۔ اسی لیے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو بندہ اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں داخل ہوگا، ومن مات لا یشرک باللہ شیئا، اور جو بندہ اس حال میں فوت ہوا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کی وجہ سے ہی عزت ملے گی، نیک اعمال کی وجہ سے ہی کامیابی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کا رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کا کلمہ تھا جو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، ان کی روح تھی، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، اس بات پر بھی اس کا ایمان ہے کہ جنت کا معاملہ بھی حق ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جہنم کا معاملہ بھی حق ہے، کوئی قصے کہانی نہیں بلکہ حقیقت میں جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، جس عمل پہ بھی رہے اللہ اس کے اس عقیدے کی وجہ سے اس کو جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ پھر میرے بھائیوں، کامیابی بھی ہے تو ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے، قیامت کے دن عزت بھی ملے گی تو ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن سورۃ نحل کے اندر کیا فرماتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اس کو اس کا بہتر بدلہ بھی دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو گھبراہٹوں سے محفوظ بھی کر دیا جائے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، 7 بندے جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ بندہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور وہ بندہ رجل تصدق بصدقۃ، جو صدقے کرتا ہے اور اتنے پوشیدہ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا دائیں نے کیا خرچ کیا، اور چوتھا وہ بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور رو پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ ان کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے عزت عطا کرے گا۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جس کا تعلق مسجد کے ساتھ بن جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لیکن افسوس تو ہے نا آج کے معاشرے، آج کے حالات پر زلزلے آتے ہیں مسجدیں پھر بھی ویران رہتی ہیں، سیلاب آتے ہیں مسجدیں پھر بھی نہیں بھری جاتی، وہ بارشیں آتی ہیں اور بے موسمی بارشیں اور بارشوں کی کثرت، مسجدیں پھر بھی ویران رہتی ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے مہینے ہیں، رمضان کے مہینہ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے اعلان ہیں، مسجدیں پھر بھی فل نہیں ہوتی، مسجدیں پھر بھی ویران اور خالی، کسی میں 8 نمازی، کسی میں 10، کسی میں 1 صاف، کسی میں 2 صفیں ہیں۔ انسان اتنا غافل ہوا پڑا ہے، اقترب للناس حسابہم، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے تو حساب کتاب کا وقت بڑا قریب آیا ہوا ہے، اور یہ جناب اپنی غفلت کے اندر پھر رہا ہے اعراض کیے ہوئے۔ ابن حبان کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ارائیتا، آپ کا کیا خیال ہے، ان شہدتو، اگر میں گواہی دوں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ بھی گواہی دوں وانک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمسہ، پھر 5 نمازیں بھی پڑھوں، وادیت الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کروں، وصمت رمضان، رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمتہ، اور قیام بھی کیا کروں، فمن انا، قیامت کے دن میں کن لوگوں میں ہوں؟ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، زکاتیں دینے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے کی وجہ سے، فمن انا، اللہ کے رسول مجھے بتائیے میں کن لوگوں میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا انت من الصدیقین والشہداء، ان اعمال کی وجہ سے تو صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیوں فائدہ۔ آئیے، وقت بڑا کم ہے، زندگیاں گزر رہی ہیں، لگاتار مسلسل اموات کا سلسلہ جاری، قیامت کے برپا ہونے کی طرف اشارے، قیامت کی نشانیاں، ساعات، قیامت کی علامات پوری ہونے کی طرف۔ ہماری زندگی بچپن سے جوانی کی طرف آ گئی، جوانی سے بڑھاپے میں چلی گئی، بڑھاپے سے آگے جانے کی تیاریاں ہیں۔ آئیے رجوع کر لیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، نیک اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کر لیتے ہیں،
ایمان اور نیک اعمال، پھر نیک اعمال کے اندر سنت حدیث کی گواہی، سنت حدیث کی جناب اطاعت اور فرما برداری، اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے کی طرف آ کر یقیناً یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات میں کامیابی، اللہ نے قرآن میں کامیابی، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جڑ جانے میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے ساتھ جڑنے کی، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ پچھلے جمعے میں